اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ اسلام ایک مکمل پیغام ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اسلام کو، قرآن کو، اس پیغام کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ پریکٹیکلی ایگزیکیوشن، امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے اپنی صنعت اور معیشت کو ترقی دینی ہے۔ اگر اسلامی قوانین اسلامک اکنامک سسٹم کے تحت نافذ کر دیے جائیں، صنعت اور معیشت پہ لاگو کر دیے جائیں، تو اس ملک میں جس ایریا میں یہ قانون لاگو ہوں گے وہاں ایک بھی غریب نہیں ہوگا۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں 43% کے قریب لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 11-12 کروڑ کے قریب غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ 2017 کے سٹیٹسٹکس کے مطابق یہ $3.6 پر ڈے تھی تنخواہ، لیکن آج کا جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے اس کے مطابق $1.9 بینچ مارک ہے پاورٹی لائن کا، جو ایک سال میں دیکھیں تو یہ $591 بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 2500 گھنٹے کوئی دوست کام کرے گا تو $591 $591 کمائے گا۔ تو یہ ہے جو $591 سال میں کما رہا ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ اگر یہ $591 کی حیثیت کیا ہے، اگر میں یو ایس اے میں کما رہا ہوں، اگر میں $50 پر گھنٹے یا $59 پر گھنٹے کماتا ہوں تو 10 گھنٹے میں یہ $500 کمائے جاتے ہیں۔ اور اگر میں لویسٹ پاسبل $20 پر آور کما رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں $30 کے قریب ہوں، کہ $30 کے قریب ایک یو ایس اے میں سب سے لویسٹ منیمم ویجر کما رہا ہے، تو اس کی جو انکم ہے وہ پورے سال کی انکم جو پوری دنیا میں کوئی غربت کی لکیر سے نیچے بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے پاکستان میں خاص طور پہ۔ اور یہ ہے تو غربت کی لکیر سے نیچے اتنے، تو غریب کتنے ہیں جن کو ضرورت ہے روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کی؟ وہ تقریباً کوئی اسٹیٹسٹکس تو نہیں ہے لیکن 22 کروڑ تک لوگ غریب ہیں۔ جو غریب، جن کی نیسیسٹیز پوری نہیں ہوتی، بجلی کا بل پورا نہیں ہوتا، بچوں کی فیس پوری نہیں ہوتی۔ اگر اس کے اوپر سروے کیا جائے کتنے لوگ ہیں جو ٹائم پر سارا کچھ ادا کرتے ہیں، جہاں 2.5 کروڑ بچہ سکول نہیں جا رہا کیونکہ پیرنٹ کے پاس بجلی کا بل دے دیں تو بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہماری ڈسکشن ہوگی۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں ندیم صابر صاحب اور عبدالرزاق صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ندیم صابر صاحب، کانسٹیٹیوشن کو پہلے لیتے ہیں کہ اس ملک میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 12 کروڑ لوگ غریب ہیں، کیا ان کے کوئی حقوق ہیں؟ دیکھیں جی، کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 25 تک اور 25A پھر ایجوکیشن پہ آ گیا، یہ فنڈامنٹل رائٹس موجود ہیں۔ اس کے اندر جو گورنمنٹ کے اوپر ڈیوٹیز ہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو، ہر انسان کو، ہر شہری کو کاروبار فراہم کرنا، اس کی جائیداد کا تحفظ کرنا اور اس کو اپرچونٹیز پرووائڈ کرنا وداؤٹ اینی ایکسپلائٹیشن یا ڈسکرمنیشن۔ اب اس کے اوپر کیا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے، ہمارے ہاں کوئی ایسی پالیسی، کوئی ایسا قانون نہیں بن رہا جس کے تحت لوگوں کو روزگار فراہم کیا جا سکے، جس کی وجہ سے غربت بڑھ رہی ہے۔ آئین تو بہترین طریقے سے حفاظت کرتا ہے انسانی حقوق کی، مگر اس کی عملی پاسداری موجود نہیں ہے۔ جی عبدالرزاق صاحب، یہی سوال آپ سے اگر ہوگا، آپ دیکھیں کہ کیا پاکستان میں غربت جو بڑھ رہی ہے وہ قوانین نہ ہونے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، قوانین ایسے ہیں جن کی وجہ سے بڑھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ جناب موقع دینے کا، ویلکم سر۔ میں مطلب ہے کہ اتنے سارا ایکسپیرینس اور ساری جو میری مطلب ہے ایکسپیرینس رہا ہے یہاں بھی باہر کے ملکوں میں بھی، اس کے مطابق قانون شانون یہاں پہ کوئی نہیں چلے گا۔ قانون جسٹ میڈ فار بریکنگ دا قانون، یہاں قانون کے مطابق کوئی چیز نہیں چلنی۔ اسلام کا بھی آپ نے نام لیا ہے، اسلام کی بجائے اگر خدا کرے ہم لوگ جو معیشت کے بیسک اصول ہیں وہی اپنا لیں تو کافی حد تک ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، قانون جو جتنے بنائیں گے وہ تو توڑا جائے گا، پھر اس کی رشوت زیادہ ہوگی، سمجھیں گے۔ بیسیکلی ہماری جو ٹریننگ ہے یا ہماری براٹ اپ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ہم لوگ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2،
کوئی بھی پرابلم آ جائے دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ انڈیا نے پانی کھول دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ نمبر 3 جو ہمارے اوپر حکمران مسلط کیے گئے ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ اینڈ اپالوجیز، وہ بھی چنندہ ہیں۔ وہ مطلب ہے شاید جو IMF اور ورلڈ بینک پلس ویسٹرن جو پاورز ہیں ان کی یہ خواہش ہے یا ان کی اسکیم آف تھنگز میں ہے کہ ان کو غلام ہی رکھنا ہے، ان کو مطلب ہے کام کراتے رہنا ہے، ان سے ان کو انڈیپینڈنٹ کبھی نہیں ہونے دینا۔ سر یونائٹڈ نیشن تو کہتا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول اتنے ہیں کہ سب سے ٹاپ پہ پاورٹی ہے کہ دنیا میں سے ہم نے غربت ختم کرنی ہے۔ نہیں وہ غربت کہاں سے ختم کریں گے؟ سر ان کا گول ہے، ان کا پیدا ہی انہوں نے کی ہے، سارے غربت انہوں نے پیدا کی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، اگر دیکھیں ود ڈیو ریسپیکٹ اینڈ اپالوجیز، جوز آر کنٹرولنگ دا ہول ورلڈ ان اکنامک ٹرمز، پلس اس میں بینکرز ہیں، کچھ نان جوز لوگ بھی ہوں گے۔ ان کا ایمان ہے کہ نان جوز جو لوگ ہیں دے آر جسٹ لائک کھیتی باڑی کرنے والے بیل ہو گئے، گھوڑے ہو گئے، خچر ہو گئے، وہ اس طریقے کے ہیں اور انسانی شکل میں، لہٰذا ان کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا، ان کو ہمیں اپنی خدمت میں لگانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ میں تو چونکہ پارٹ رہا ہوں گورنمنٹ کا، وہ ایسے لون دیتے ہیں جس کا کوئی مطلب کہیں فائدہ ہی نہیں، کوئی اس کی پروڈکٹیوٹی نہیں، کوئی اس کی ریٹرن ہی کوئی نہیں ہے، ایک چیز۔ نمبر 2 جو بندے آتے ہیں جو اوپر مسلط کیے گئے، میں نے پہلے بھی آپ کے کسی پروگرام میں کہا تھا، فوجی، پولیٹیشین، بیوروکریٹس، ججز، دے آر آل ہینڈ پک پیپل جو ان کی فیور کرتے ہیں، سمجھے کہ جو ان کے پروجیکٹ کو یا پلانس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آپ کا بندہ جو حق پرست ہے وہ بول نہیں سکتا، اس لیے کچن 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 کچن، بچے 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 بچے، فیس فیس فیس، قید قید قید، اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے گھروں کی ٹریننگ بڑی عجیب ہے۔ اب میرا بس چلو، میں جتنی فری دسترخوان ہے، یہ فری لیپ ٹاپ ہے، ساری چیزیں یہ اڑا دینی چاہیے۔ ایک طرف آپ غربت کی بات کرتے ہیں، اس طرف سے چیف منسٹر صاحبہ یا جو بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ مفت چیزیں بانٹ رہے ہیں۔ 25,000 روپیہ دے دیں جی، اس کو تنخواہ دے دیں، مولوی کی شاید آپ کو پتہ ہوگا اس کا کہ نہیں، آپ کو شاید مل گئی کہ نہیں، 25,000 روپیہ جی فری اس کو دے دیں، جو امام مسجد ہے، لیپ ٹاپ دے دیں جی، فلاں جی فری دے دیں۔ اور بھئی پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے لے رہے ہیں پیسہ؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کو ایک مسلسل مطلب کمزور کر رہے ہیں، سست کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرے جتنے بھی ہمارے اسلامی لوگ ہیں، اب جیسے ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ایک جج ہے، ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہے، اس کا اسلام سے تعلق ضرور ہوگا، لیکن انہوں نے وظیفے پڑھنے شروع کر دی ہیں۔ یہ میں 3 دفعہ گیا ہوں انڈیا، وہاں ہم نے دیکھا یہ رواج وہاں پہ ہے کہ دکان کے آگے انہوں نے ایک تار لٹائی، دھاگا کالا دھاگا ہوتا ہے، اس میں 3-4 نیبو، پھر ہری مرچ اور پھر اس میں کوئی 1-2 اور کالی مرچ وغیرہ لگائی ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ بدرویں ہٹانے کے لیے اور ہمارے بزنس میں اضافے کے لیے جی۔ اللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کا خدا وہ ہے۔ اسی طریقے سے میری عرض سننے پر، اسی طریقے سے میں نے بڑے ہی مشہور جو آپ کے شیخ الوظائف ہیں، اور ان کا عبقری رسالہ چلتا ہے، پوری دنیا میں چلتا ہے، لوگ ان کو بڑا مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف 2 لفظ پڑھ لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں، یا قادر ہو یا نافع ہو، 45 دفعہ ڈیلی پڑھ لیں، بس بہاریں ہی بہاریں آئیں گی۔ کیا بات ہے جی، آپ کا تو ایسے جناب نوٹوں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ ایک چیز یہ ہوگی۔ دوسرے ایک صاحب آئے، انہوں نے فرمایا کہ جی دیکھیں جی، یہ جو ہے نا مشک ببری، نیاز بو، سوری جی میں بات لمبی ہو رہی ہے، نیاز بو جو ہے نا یہ جنت کا پودا ہے، ٹھیک ہے، جنت کا پودا ہے نا، تو اس کو اپنے گھروں میں لگائیں جناب، اس کے اوپر آئے گی مطلب بہار آئے گی، خوشبوئی آئے گی، اور آپ کا کاروبار ایسے پھیلے گا، اور آپ کو اتنی چیزیں ملیں گی، بچوں کی شادیاں، فلاں ڈھول ڈمکے، جو آپ کی تمنا پوری ہو جائے۔ اب یہ خدا تو انہوں نے یہ کہتے ہیں لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ شرک نہیں ہے؟ ایک پودے کے اوپر آپ اپنی پوری اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا لیے۔ بھئی سائیڈ ویز ہو، بزنس کے کچھ اصول ہیں بھائی۔ اب میں نے ایک اور ویلاگ بھی کیا، مجھے یہ بتائیں، آپ باڈی بلڈر بن سکتے ہیں صرف وظیفہ پڑھنے سے؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی نا، خوراک کھانی پڑے گی۔ جی جی۔ اب وہ بچوں کو یہ بتاتے نہیں ہیں کہ بھائی محنت کرو، اور مجھے بڑا فخر ہے یہ بتانے میں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو ایک کوزے میں دریا بند کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم سب سے بڑی منافق قوم ہے، انہوں نے اسلام کے کسی بھی اصول پہ زیادہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جھوٹ ایک
फंक्शन चल रहा है नॉर्मल, बेईमानी, पैसे में हेरा फेरी, माँ बाप से, बहन भाई से, एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर से, मालिक एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय मालिकों से सख्त बेईमानी कर रहे हैं, पैसे के लिहाज से, काम के लिहाज से, ठीक है जी। तीसरा, कमिटमेंट नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। 9 बजे का टाइम है तो जनाब 11 बजे आ जाओ जी, मेरी मासी फौत हो गई थी, मेरी फलान चीज़ फौत हो गई थी। चौथा, अगर आप कोई चीज़ को क्वेश्चन करेंगे, आपसे लड़ना शुरू कर देंगे, लड़ाई शुरू कर देंगे। तो उसमें यह है कि ये पूरा मुआशरा जो है ये बिखर चुका हुआ है, ये बिल्कुल इट हैज़ बिकम टोटली डायरेक्शनलेस मॉब। हम लोग ये होता ही है कि आप सारे मेरे मुँह तो नहीं, मैं तो सबसे इसमें सीनियर हूँ। मैंने 47 में जब से होश संभाला है, 57 10 साल की उम्र में, उस वक्त से 58 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर 58 को यूसुफ साहब का मार्शल आया था। उसके बाद जितने मार्शल आए हमने समझा सारे बंदे हमारे ये हमें डिलीवर करेंगे, हमें डिलीवर करेंगे, हमें डिलीवर करेंगे। तो जब भी ये बंदा आता है वो कौम बैठ जाती है आराम से, कोई हक की बात नहीं करता बिल्कुल। सर, डिलीवरेंस एक डिसेप्शन रही है। आपने पूरे पिछले 5-7 मिनट में प्रॉब्लम को अयां कर दिया। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, हुस्ने मईशत, हुस्ने मुआशरत हुस्ने मईशत में है। हुस्ने मुआशरत, अगर हमने मुआशरा ठीक करना है तो मईशत ठीक करना होगी। अब सर, हजरत साहब ने पूरी प्रॉब्लम का खुलासा बयान कर दिया, सारे का सारा लिंक आता है आपके डिपार्टमेंट से, जस्टिस कि इंसाफ है ही नहीं, पॉलिसी कंप्लीट नहीं है, लॉ तोड़ा जा रहा है, तोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, हिटमैन इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, ना अहल लोग बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से सजा जजा है ही नहीं। इस्लाम कुछ कह रहा है, हजरत शाह वलीउल्लाह का कॉल आपके सामने है और हम कुछ और कर रहे हैं। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आपकी क्या? देखें, 2-3 चीज़ों की बड़ी अशद ज़रूरत है। सबसे पहली ये बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में देखें तो अगर आपके पास किसी ने आके गुर्बत का सवाल किया तो आपने कभी उसकी माली मदद करने की बजाय उसकी मईशत को मदद की। किसी को कुल्हाड़ा बना दिया, किसी को कोई चीज़ बना दी, किसी को कोई छोटा मोटा बिजनेस का स्टार्ट करके ये कर लो। यानी बुनियादी तौर पर मछली खिलाने के बजाय मछली का शिकार पकड़ने की ये ट्रेनिंग है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसका मतलब ये है कि जो आपकी लायबिलिटी है ना, उसको आप एसेट बना लें, अपनी लायबिलिटी को प्रोडक्शन की तरफ लगा दें, जो कि हमारे पास नहीं हो रहा। तीसरी सबसे बड़ी बात है, आप जितनी मर्जी बातें कर लें, गुर्बत उस वक़्त ख़त्म होगी जब दौलत अमीर से गरीब की तरफ आएगी, और उसका एक ही रहनुमा असूल है इस्लाम में, वो है ज़कात का निज़ाम और बैतुल माल का निज़ाम। हमारे यहाँ टैक्स के ज़रिए दौलत जो है वो गरीब से अमीर की तरफ जा रही है। ये जो उल्टी गंगा बह रही है ये गुर्बत को प्रोड्यूस कर रही है। हमारे कवानीन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इदारे वो चूँकि सारे इस तरफ हैं कि जी टैक्स अदा करें, टैक्स अदा करें। यानी अब अंदाज़ा करें कि वो खातून जो घर पे खाना पकाती है, उसका ज़िंदगी के मईशत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको भी वो कहते हैं अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको रजिस्ट्री नहीं होनी, आपकी सेम नहीं चलनी, आपकी फलां नहीं करनी। वो बेचारी साल बाद क्या बताएगी, मैंने 500 हांडियाँ पकाई, तो ठीक है, तो मतलब उसका तो कोई ऐसा ताल्लुक ही नहीं है। बट अब ये तागूती निज़ाम को बनाने के लिए आज से 4-5 साल पहले टाइम्स मैगज़ीन की टाइटल पेज पे, अब्दुल रज़ाक साहब को तो शायद याद होगा, ये इकोनॉमिस्ट हैं, कि उन्होंने बनाया था कि एक पेट के गले में रस्सी डाली हुई और उसे कहा था ये कानून की रस्सी है। असल में कानून जो है ना वो अपने इरादों और अपने अज़ाइम को पूरा करने का एक बेहतरीन निज़ाम है कि ऐसा कानून बना दिया जाए कि लोगों को जो है ना वो गुलाम से गुलाम तर कर दिया जाए और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, जो उनके अपनी आ जाए मिजाज में या फ़ायदे में उसको बना लेते हैं। ये सारी वजूहात हैं। इसमें हमें पर कैपिटा को डेवलप करना पड़ेगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देना पड़ेंगी। सर उसमें देखें, इस्लाम की रूह से आपने बता दिया कि हमने लाइबिलिटी को एसेट कन्वर्ट करना है। जो एक बेरोजगार आया उसको कुल्हाड़े की सजेशन और पूरी एक हदीस है वो, इसी तरह बाकी आज के दौर में जो ड्यूटी हजरत उमर फारूक की थी कि अगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि भूखा कुत्ता मरने पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पे तो 12 करोड़ लोग गुर्बत के लकीर से नीचे और पता नहीं कितने गरीब। यहाँ पे जो हुक्मरान है वो उल्टी गंगा को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है और उसका ज़हन बना है, उसको पता ही नहीं है। मे भी पता भी हो, लेकिन मेरे ख्याल में उनको सेंस ही नहीं है कि उल्टी गंगा बह रही है। इस सिचुएशन को हम या तो इस मीडिया के थ्रू अगर उनको एक्सप्लेन करें
یا پھر ہم کورٹ کے تھرو کریں؟ دیکھیں وہ اس میں یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک خاتون ان کے پاس آئی اور انہوں نے ان سے کوئی بات نہیں کی, صرف ایک لفظ کہا کہ امیر المومنین میرے گھر میں جو غذا کے کیڑے ہیں نا وہ نہیں ہیں. یہ کہہ کے وہ چلی گئیں, انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. ان کے جاتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا کہ ان کے گھر میں اتنی بوری چاول اتنا سامان دے آؤ. تو اس نے کہا امیر المومنین وہ تو کیڑوں کا کہہ کے گئی. آپ نے کہا جب اس گھر میں خوراک ہی نہیں ہے تو اس کے کیڑے کہاں سے آئیں گے؟ وہ مجھے بتا گئی ہے. اب ہمارے ہاں پرابلم کیا کہ ایک بندہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے شام کو کہیں سے مشکل سے نان پکوڑے کھانے ہیں, اس کو آئل پہ بھی ٹیکس دینا پڑ رہا ہے, اس کو نان کا بھی ٹیکس دینا پڑ رہا ہے. یعنی یہ سوچا ہی نہیں جا رہا کہ ہم نے انصاف کیا کرنا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو عدل کا نظام دیا نا, ہمارے ہاں نظام انصاف ہے, نظام عدل نہیں ہے. تو نظام انصاف بھی تو نہیں ہے نا. ہاں نہیں کہا تو یہ جاتا نا, اس کے اندر یہ رگڑ جاتے ہیں سب کو, اور پھر وہ ٹیکس کی شرح میں ہر غریب سے غریب آدمی کو غریب تر کیے جا رہے ہیں. سر آپ حکومت میں رہے ہیں عبدالرزاق صاحب, میں حکومت میں رہا ہوں. آپ ہمیں یہ پورے سینیریو کو آپ نے فیس کیا ہوا ہے. میں سب کچھ فیس کیا ہوا ہے, میں سب بیٹس اینڈ پیس میں بتا سکتا ہوں, لیکن خدا کے لیے ایک تو آپ اسلام کو بار بار بیچ میں نہ لایا کریں. سر اسلامی اسلام نہیں, میں بتا رہا ہوں نا کہ نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہم میں سے کوئی بنے گا. حالانکہ تقی عثمانی صاحب نے پتہ نہیں کامران ٹسوری کو گروہ میں بنا دیا تھا, وہ بڑے مطلب ان کے لیے ویڈیو بھی بنی, کافی کچھ ہوا. اسلام کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے, نہ عمرہ میں نہ عوام کے اندر. عوام میں ہے شائبہ تک, دونوں سب ظاہری بات ہے, معیشت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی رسول کی احادیث میں کہنے کے باوجود یہ مجبور ہوں کہ میں مسلمان ہوں کہ جھوٹ بولنے والا ہم میں سے نہیں ہے. یہاں پہ کہاں بھی جھوٹ سے پہلے چلتا ہے. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ معیشت سٹرانگ نہیں ہے, غربت ہے. سر ایک بیچارہ ڈبل روٹی چوری ہو رہی ہے بازاروں میں, روٹیاں چوری کر رہے ہیں, دودھ چوری, ایک اماں پکڑی گئی دودھ چوری کرتے ہوئے, اس نے کہا میرا بچہ بھوکا ہے. میری گزارش صرف یہ ہے کہ ایک شعر ہے جس میں علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. سر بچہ بھوکا ہو تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. یہ غربت سب سے بڑی اسٹرینتھ بھی ہے آپ کی محنت کرنے کے لیے. ماں چاہیے, ماں پکڑے ڈنڈا, 5 بیٹے ہیں نا, 5 کے بعد جا کماؤ تو کھاؤ, لاؤ, جو لائے گا اس کو کھانا ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. وہ ایک کما رہا ہے, بیچ میں 24 بندے کھانے والے ہیں, وہ کیسے وہ چلے گا کام؟ محبت محبت محبت. پھر گورنمنٹ آتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو, عوام کو کس طرح پیسیفائی کرنا ہے. اس کے 2-3 طریقے ہیں. لیپ ٹاپ آن دو, فلانے تنخواہ لگا دو, فری دسترخوان کر دو, فلانے کو یہ چیز دو, فلانے کوئک فکسز ٹو پلیز دا پیپل. اور کیا ہے جو رومن کیا کرتے تھے, انٹرٹینمنٹ, کرکٹ میچ, 1 ڈے, چلو جی لوگ ہی سارے وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں 24 گھنٹے لوڈ ہے ٹی وی کے ساتھ. وہ پوری دنیا میں ہے. یہ انگلینڈ والا فٹ بال کے لیے پاگل ہوئے ہوئے ہیں. تو جب آپ ان پروڈکٹیو چیزوں میں جائیں گے, گھر کا ماحول بھی ان پروڈکٹیو ہوگا. میرا خیال یہ شروع کا طریقہ یہی ہے, اگر شروع کرنا ہے کسی نے, تو جتنے ہمارے سربراہ ہیں, ہمارے پروفیسر صاحبان ہیں, آپ لوگ ہیں سارے, وہ یہ عام کریں کہ قرآن جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھیں, چاہے کسی کی سپرویژن پڑھ لیں, خود پڑھ لیں, اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے, ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس کے مطابق چلتے جائیں تو شاید ہو سکتا ہے کچھ خوف خدا لوگوں میں آ جائے. اس کو خوف خدا نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. آئے تھے, انہوں نے بات تو بڑی زبردست کی تھی غلام محمد پرویز صاحب نے, ٹھیک ہے جی, انہوں نے پھر ایسا ڈنڈورچا مارا, وہ منکر حدیث ہو گئے, منکر قربانی ہو گئے, منکر زکوٰۃ ہو گئے. انہوں نے کہا اردو میں نماز پڑھو. انہوں نے ایسا شر پسندی کی, ان پہ کفر کا فتویٰ لگانا پڑا. کیوں جی, آپ کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے. تو اگر میں چاہتا ہوں یہ دس از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. کوئی بندہ نہیں ٹھیک کرے گا اس ملک کو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگے, توبہ کریں, رزق حرام سے توبہ کریں. میں بتا رہا ہوں, جو بندے کہتے ہیں نا کہ پاکستانی قوم بڑی وہ ہے, جنرس ہے, یہ ہے وہ ہے, ساری حرام کی کمائی تقسیم ہوتی ہے. 32 عمریں کر رہے ہیں اور جناب سود کا کاروبار بھی کر رہے ہیں. اور ایک مطلب میں ایک ہمارے دوست ہیں جانے, ان کی جیپ اٹھا کے لے گئے. ان کو پتہ چلا جی فلاں جگہ پہنچ گئے, جیپ پارک کے علاقے میں تھی کہیں, وہاں پہنچے. وہ خان صاحب کہتے ہیں بیٹھو, میں عصر کی نماز پڑھ کے آئے گا پھر بتاتا جیپ کا کیا کرنا ہے. تو اس نے کہا جی آپ نمازیں, کہتا ہوں نمازیں اپنی جگہ بھئی, ہمارا کاروبار ہے, جیپیں اٹھانا, بندے اٹھانا.
تو وہ اگر یہ آپ کی ذہنیت بنی ہوگی تو آپ کہاں کی غربت کس کو ٹھیک کریں گے, کس کو کریں گے؟ صرف اور صرف اس کا ایک ہی علاج ہے کہ جتنے ہمارے امام مسجد ہیں, جتنے بھی ٹاپ کلاس مائیں ہیں, پروفیسر ہیں, ہیڈ آف دی فیملی ہیں, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں یا آرگنائزیشن ہے, وہ لازمی کر دیں کہ قرآن کا مطلب ترجمے سے قرآن پڑھیں اور کم از کم اس میں کوئی بریف نکالیں کہ اس میں اللہ کے احکامات کیا تھے, ممنوعات کیا تھے, اللہ کے احکامات کیا تھے, ممنوعات کیا تھے. میں نے کوشش ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا ہے, قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہے. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. غربت کیسے ختم کرنی ہے, اس کا سب سے پہلا اصول کہ ہمیں قرآن ترجمے سے پڑھنا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس ناانصافی سے, ظلم سے, بے ایمانی سے, جھوٹ سے نکال سکیں کہ ہم حلال رزق کی طرف جا سکیں. ندیم صابر صاحب, میں نے حلال کمانا ہے, محنت کرنی ہے کہ میں حلال کما سکوں. اپرچونٹی دینا گورنمنٹ کا کام ہے, مارکیٹ بنانا گورنمنٹ کا کام ہے, مارکیٹ میں ناانصافی نہ ہو, پریونشن آف کرائم وہ گورنمنٹ کا کام ہے. کیا ہمارے لاز پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ پریونشن آف کرائم ہو؟ بلکہ ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے کہ سچویشن یہ ہوتی ہے کرائم ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے, پھر پولیس اور نظام آتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, دنیا میں, پوری دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کرائم ہونے سے پہلے قانون بن جائے. قانون ہمیشہ کرائم ہونے کے بعد ہوتا ہے, اور جو کرمنلز ہیں وہ قانون کے اندر ہی راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ ہم کرائم کرنے کا سپیس بنا سکتے ہیں. جب وہ وہاں پہ کرائم کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد قانون آتا ہے. پاکستان کے اندر معاملہ یہ ہے کہ یہاں قوانین بہت زیادہ ہیں, بلکہ آپ یوں کہیں سادہ لفظوں میں کہ لا جو ہیں وہ اوور لیپنگ کر رہے ہیں. پرانے بھی ہیں کئی, ایک ہی بات پہ نیا قانون, پھر نیا قانون, پھر نیا قانون. 86 کے قانون چل رہے ہیں ابھی تک. اور پھر جو قوانین پچھلے ہیں وہ بہت پرانے ہیں, 1886 کا, 1906 کا. تو مطلب یہ ہے بات یہ ہے کہ وہ آج کے حالات کو چونکہ کور نہیں کرتے, اور وہ جو اتنے اوور لیپنگ لاز ہیں ان کو رپیل کر کے سمپل سے چند ایک قوانین ہونے چاہیے جس کے تحت لوگوں کو بھی سمجھ آ سکے. اچھا, جب لوگوں کو خود اپنے حقوق کے تحفظ کا نہیں پتہ تو وہ اس کا ڈیفینس ہی نہیں کر پاتے. لہٰذا یہ بھی ایک بڑی ضروری ہے کہ قانون کی کتاب تو موجود ہے پر لوگوں کو نہیں پتا کہ اس پہ عمل درآمد کیسے کرنا ہے یا اس کی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے. سر دیکھیں نا, بات جو رضا صاحب نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جی میرے بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے, سچ بولنے کی تربیت نہیں ہے, اسکول کا ایجوکیشن سسٹم میں اتنی سی اسلامیات ہے, 12 صفوں کی, 15 صفوں کی, اگر میں فون چھوٹا کر دوں اس کو لے آؤں تو A4 کے 12 صفحے بننے ہیں, اس کے اندر ہی پورا میسیج ہے, لیکن تربیت وہ نظر نہیں آتی. جو دیکھیں نا, جس وقت بچے کا ادراک بڑھ رہا ہے وہاں آپ اس کو اردو میں میر تقی میر, عشق, غالب, وہ چیزیں پڑھاتے ہیں جب اس کا دماغ خرابی کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہماری اردو یا انگلش کا کیا تصور ہے ہمارے سلیبس میں, پھاڑ کے پرے پھینکیں. اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں گرامر پڑھائیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کے لینگویج کے لاز کیا ہیں. اور جب وہاں پر آپ اس کو اتنی سی اسلامیات اور اتنی بڑی اردو پڑھائیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ محبوب کی زلفیں اور اس کی آنکھیں اور اس کے نشیلی ادائیں کیا ہیں, تو بچے نے کہاں ایماندار بننا ہے؟ اس نے تو پھر سڑک پہ کھڑے ہو کے عاشق بننا ہے. اب اس کو اس کے لیے جھوٹ بھی بولنا ہے, فراڈ بھی کرنا ہے, اور وہ ساری باتیں بھی کرنی ہیں. اس کو ہم کیوں نہیں چیلنج کرتے سر؟ یہ دیکھیں سورہ شعراء میں اللہ نے کہا, اس کو بڑی ادھر لے جاتے ہیں. یہ تعلیم ایڈوانس اور یہ تھنکنگ تھیری شیری سر سب بکواس ہے, اور ربش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب ان لیٹرڈ تھے لیکن ان میں لیڈرشپ تھی. باقی لوگ بھی اتنے بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, بلکہ وہ یہودی تو کہتے تھے سارے گمار جاہل لوگ ہیں, لیکن انہوں نے کیسے کس طرح کو فتح کیا. جو بندہ جو ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ آڈٹ کیا ہے مسقط میں, سلالہ میں, ان پڑھ بندہ ہے, اور میرا خیال ہے اس کی ملٹی بلین ڈالر اس کی برتھ ہوگی. ٹرک رکتے نہیں تھے آتے جاتے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں گیا تھا وہاں اکاؤنٹس ڈسکس کرنے کے لیے, میں اس کے ساتھ حسابات میں ڈسکس کروں. عربی تھا وہ, مجھے عربی نہیں آتی تھی, اسے انگریزی نہیں آتی تھی. میں حیران پریشان, میں کیا کروں. تو ایک مینیجر تھا وہاں پہ, کہتا جی گاجی کو نہیں تھی وہ نظیر آ رہے ہیں انہیں وہ پنجاب دے گئے ڈرائیور ہے, زبردست عربی بولتا ہے, وہ ترجمہ کرے گا. میں کہا کمال ہے بھائی. نظیر صاحب بچ بیٹھے جی, میں دو تو گلا کی, انہوں نے میں کہ یہ پرافٹ ہو کرنا, پرافٹ ہونا الحمد للہ, چلو کھانا چانا کھائی بس.
اربا پتی بندے جو ہیں، آپ کو جو دیکھیں، ہمیں برکت کی درخواست کرنی چاہیے اللہ سے، چھوٹے کام سے شروع کریں، اس کا بڑا کریں. یہ پڑھنا، یہ سارا مسئلہ جو ہے نا، یہ ایک لالچ اور دولت کی ہوس، بڑے سے بڑا زیادہ سے زیادہ کمانا، کمپیئر کرنا، یہ سارا جو مسئلہ نا، یہ بینکر نے پھیلایا ہوا ہے. بینکر جو ہیں اربا خربا پتی. اب مجھے بتائیں، $634 ٹریلین کے اوپر بندے بیٹھے ہوئے، سارے 30 یا 40، وہ بھی بکھر کے مختلف بینکوں کے. وہ جس کو چاہیں گے امیر کر دیں، جس کو چاہیں گے غریب دے دیں گے پیسے، جس کو نہیں چاہیں گے نہیں پیسے دیں گے. اس کو سسٹم کیسے بدلیں گے آپ؟ غربت آئے گی اس میں. زکوٰۃ جو ہے، اس میں کئی ہیلے بہانے طویلیں بے شمار ہیں. وہ اب جو امیر لوگ ہیں، وہ چاہتا ہے غریب کو نا، تو یہ بقول ایک مفتی کے کہ امیروں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں جب جو دیتا ہے کہ میں 2 کروڑ کی زکوٰۃ دے دوں. اوہ، اس کا میں اسپتال بناؤں، یہ بناؤں، وہ بناؤں. پیچھے نہ لکھا ہو رانا صاحب، رانا ہاسپٹل، عبدالرزاق ہاسپٹل، فلانا شہزاد وارڈ. وہ نام بنانے کے لیے کرتے ہیں. حالانکہ انہوں نے یہ کہا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ غریب کا بیسک حق ہے، اس کی پوزیشن اور اس کی اونرشپ آپ اس کو دیں. دیکھیں آپ کی اکانومی کہاں جاتی ہے اگر وہ ایمانداری سے لوگ زکوٰۃ دے دیں. بلڈنگیں نہیں بنائیں، معیشت میں جائیں. میں نے اس میں اسٹڈی کیا ہے، میں تو پاگل ہو گیا ہوں. سپر کمپیوٹر اس کو دیکھ لیں، لہر بہر ہو جائے گی پورے ملک کے اندر. اور یہ ٹیکس ویکس جو ہے، یہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا بہت پرانا 1998 میں تقریباً، کہ اٹ شوڈ بی پرائیویٹائزڈ. ایف بی آر کو پرائیویٹائز کر دیں ان کو. جی یہ ہمارا بجٹ ہے، اس کا آپ نے اکٹھا کرنا ہے، جائیں جو مرضی کریں اس کے بارے میں. لو ٹیکس لگائیں، ایکسٹرا ٹیکس لگائیں، اس سے کوئی تعلق نہیں. تنہائی تمہاری وہ پورا سسٹم میں نے دیا تھا ان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، جس طرح انہوں نے کنفیوز کیا تھا غلام احمد پرویز صاحب نے کہ زکوٰۃ کوئی نہیں ہے، ٹیکس تو وہی زکوٰۃ ہو جاتی ہے، آپ کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کا. ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ جو بینک جو ہے وہ لوگوں کو پیسے دیتا ہے، وہ سروس چارج لیتا ہے، وہ کس طرح آرام ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنی محنت کے پیسے لے رہے ہیں، یعنی پیسے کے اوپر پیسہ کما رہے ہیں. سر اب ندیم صاحب دیکھیں، بات جو صحیح کی ہے عبدالرزاق صاحب نے کہ ہمارے سسٹم میں جو بینکنگ قوانین ہیں وہی ناانصافی اور ظلم پروموٹ کر رہے ہیں. اسی کی وجہ سے غربت پروموٹ ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. اور انہی کا پروفٹ اگر دیکھا جائے تو ان کا پروفٹ بڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ انفلیشن بڑھ رہی ہے. لیکن ایک غریب آدمی جو کمانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی محنت کی ویلیو گرتی جا رہی ہے. اس سچویشن میں لا ایکچوئل کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا کوئی ریمیڈی ہے، وے فارورڈ ہے؟ جی اس میں ہم یہ جو بینکنگ لاز ہیں، خاص طور پر جس کے اندر سود دیا جاتا ہے، جس کے اندر انٹرسٹ لیا جاتا ہے، اس کو ہم کو ورنٹو ریٹ پٹیشن میں چیلنج کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی. ریمیڈی موجود ہے. وہ کیا ہوتا ہے کو ورنٹو؟ کو ورنٹو میں ہوتا ہے جب آپ پبلک انٹرسٹ کے لیے کسی چیز کو سیل کرتے ہیں. اب اگلی بات ہے، یہاں میں ایک مثال دے دوں. تاریخ کو اگر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں 3000 کلو سونے کی تجارت پر اینم ہوتی تھی، جو ان کی کنٹری میں، ان کے شہر میں آتی تھی. اس وقت کوئی بینک نہیں تھا، لوگ ٹریڈ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں اتنی لمبی اسلامی ریاست اتنی بڑی بڑی بنی، تو لہذا یہ یہود اور ہنود کا ایک کلوسیو ایکٹ ہے کہ اس نے ہمیں بینکوں میں پھنسا دیا ہے. ورنہ تجارت کے لیے اگر اسلامی تعلیمات کو ہم دیکھیں تو ہم بغیر بینک کے بھی تجارت کر سکتے ہیں، بالکل چلا سکتے ہیں، نظام میں معیشت ہو سکتا ہے. اور پھر یہ تو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے سورہ البقرہ کے مطابق. معذرت میں چاہوں گا، یہ ہنود یہود کا نہیں، یہ جو بینکر ہیں اس میں یہودی بھی شامل ہے، ہندو بھی شامل ہے، اور ہمارے لوگ بھی کئی. جی ظاہر ہے، وہ اصل میں مفاد پرستی ہے نا. تو وہ مفاد پرستی. اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام میں یا تینوں مذاہب میں سود حرام ہے. جی ہمیشہ حرام کیا ہے. بالکل ہمیشہ. آج کی ڈیٹ میں بھی ایک یہودی دوسرے یہودی سے سود نہیں لیتا نہ تلمود میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ صرف یہودی انسان ہے، وہ باقی تو نہیں پریکٹیکلی ہے. وہ کہتے ہیں جس کی ماں یہودن ہے نا، اس کو آپ جتنا مرضی وہ لون لیں، اس کو کوئی انٹرسٹ چارج نہیں ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ ایک تو یہ ہے. دوسرے میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کہ جاپان میں 0% انٹرسٹ ریٹ ہے. اب یہاں 25-26% انٹرسٹ ریٹ ہے. لوگوں نے فیکٹریاں بند کر وہاں لگا دیے پیسے. جی بالکل. صرف آپ کے بینک، جن کو اسلامی بینک کہا جاتا ہے، اس کا پروفٹ 169 بلین روپیز تھا. یہ شاید حسن صدیقی نے اپنے اس میں ویڈیو میں بتایا، شاید میں نے آپ کو بھی وہ فارورڈ کی ہوئی تھی. ٹوٹل کلیکشن تو بہت زیادہ تھی، اس پہ ہم علیحدہ پروگرام کریں گے. ابھی جو فیڈرل شریعہ کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کے مطابق تو 2026ویں امینڈمنٹ کے مطابق 2027 تک تو ہم
بیٹھے ہوئے ہیں, فارغ ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, کو وارنٹو نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. اگر وہ, ایک سوال ہے, اگر بکرے کا گوشت ہے وہ میں بیچتا ہوں حلال کر کے بسم اللہ اکبر, تو وہ حلال ہے مارکیٹ میں بیچنا. اگر اس کو میں بغیر حلال کیے بیچتا ہوں تو حرام ہے. اگر میں کتے کا گوشت بکرے کا کہہ کے بیچتا ہوں پہ بھی حرام ہے. یہ ایک بیسک تعلیم ہے, بیسک سینس ہے. اسی طرح اگر میں سود کو حلال کا فتویٰ لگا کے کہہ کے بیچنا شروع کر دوں تو وہ بھی انجسٹس ہی کریٹ کرے گا, کیونکہ کام وہی کر رہا ہے. اس سچویشن میں ریمیڈی کیا ہے؟ دیکھیں اس سچویشن میں وہی بات آ گئی کہ ہمارے پاس چونکہ ریمیڈی موجود ہے, قانون یہ کہتا ہے, اور یہ جو آپ نے 26ویں ترمیم میں کہا کہ وہ سود کے لیے سٹے آ چکا ہے, حالانکہ وہ جو امینڈمنٹ ہوئی تھی وہ پرنسپل آف پالیسیز کے اندر ہوئی تھی, اور پرنسپل آف پالیسیز کے اگینسٹ آپ کوئی ریمیڈی سیکھ نہیں کر سکتی, وہاں پر ان کو یہ پریولیج ہے. اب یہاں میں یہ معاملہ آ رہا ہے کہ چونکہ ہمارا نظام کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اسلام شیل بی دی اسٹیٹ ریلیجن. اب جب اسلام شیل بی دی اسٹیٹ ریلیجن ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی بھی لیجسلیشن یا کوئی بھی بائی لاز نہیں بن سکتے جو اسلام کے خلاف ہیں. اور سود تو اسلام کا ایک ایسا بڑا گناہ اور جرم ہے جس میں آپ دیکھیں کہ چوری ایک جرم ہے, جھوٹ ایک جرم ہے, قتل ایک جرم ہے, مگر سود 70 مرتبہ زنا کے برابر یہ جرم ہے 1 پیسے کا. تو ہم تو لاکھوں کروڑوں پہ جا رہے ہیں. میں یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ میرے حساب کے مطابق, اگر میری کوئی تعلیم اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دی ہے اس کے مطابق, اگر بینکر حضرات جو ہیں یہ پروفٹ اینڈ لاس بیسس کے اوپر آ جائے نا, تو ہمارے 90% مسائل حل ہو سکتے ہیں. وجہ اس کی ہر چیز اسٹریٹ فارورڈ ہو جائے گی, کلین ہو جائے گا. بینکر جو ہے وہ کہے جی میرے بندے آپ کی پرچیز پہ بیٹھیں گے, سیل پہ بیٹھیں گے, فلاں پہ اس کو کریں. وہ کوئی بندہ جو ہے وہ ہیرا پھیری نہیں کرے گا. آپ کی کئی مشکلات اس میں کمپلیٹلی حل ہو جائیں گی. اب کیا ہے, اب یہ صرف IMF اور ورلڈ بینک کی جو خواہش تھی یا ویسٹ کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا پیسہ اس میں آئے, اس میں انہوں نے اسلامی بینکنگ کو, یورپ میں تو بڑی مطلب لوگ چلا رہے ہیں, صرف اس میں جو بینک آف انگلینڈ کا میں نے نوٹس پڑھا تھا, انہوں نے کہا جی یہ اسلامی بینکنگ بڑی چیز فرسٹ کلاس چیز ہے, لیکن آپ اسلامی بینکوں کو صرف جو ہے نا بینک آف انگلینڈ کا بیس ریٹ پلس پرسنٹیج وہ استعمال کریں, نو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ بیسس. ہم اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو ختم ہو گیا سارا آپ پہ اسلام کا بیڑا. وہ تو کنونشنل بینک ہی بن گیا نا سر. وہ اس میں تو جو اللہ کی آیتیں بیچنے والے مفتی صاحب آ گئے جس کو فتویٰ دینے کے یہ حلال ہے, وہ گنہگار بھی ہو گئے. نہیں گنہگار کیا, وہ تو اللہ تعالیٰ, میں تو اس کو بار بار, مگر یہ کہاں اسلام میں لکھا ہے کہ اگر ایک مفتی فتویٰ دے دے تو آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. قرآن تو ہر فرد سے انفرادی ذمہ داری کا جواب ہے, لیکن گورنمنٹ اس کو پروموٹ کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ IMF اس کے پیچھے ہے نا, IMF ورلڈ بینک بیسٹ اس کے پیچھے ہے. میں نے ایک اور مطلب واقعہ سنا رہے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب ویڈیو میں ہی, کہ سلطان صلاح الدین ایوبی یا نصیر الدین زنگی کا بیٹا مطلب بیمار ہو گیا جب, تو انہوں نے کہا جی صرف شراب پی کے تو پھر یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بڑا مطلب غیر شرعی کام ہوگا. انہوں نے کہا جی فتویٰ لائیں تو حنفی فقہ فوراً فرنٹ رنر, ہاں یہ آ گیا جی جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے. بتاتے ہیں کہ تینوں فقہ, چاروں اماموں نے فتویٰ دے دیا 1 2 3 4 کہ جی یہ جائز ہے بالکل, شراب پی لیں جان بچانے کے لیے. تو جو بادشاہ جو سلطان صلاح الدین صاحب نے کہا کہ یہ فتوے ٹھیک ہیں, یعنی مقصد ان کا کہ اپنے دل کے مفتی سے پوچھیں کیا ہے, دل کا مفتی کیا کہتا ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ اللہ, یہ فتوے ٹھیک ہے اپنی جگہ, عبدالر صاحب نے جو بھی کہا وہ صحیح کہا ہوگا, کہ اللہ قادر نہیں ہے کہ بغیر شراب کے میرے بچے کو شفا دے دے. تو اگر اللہ قادر, اگر اس کی قسمت میں موت ہی لکھی ہوئی ہے تو اس کو جانے دیں. میں اللہ کا مجرم کیوں بنوں کہ اس کو شراب پلا دوں یہ مفتیوں کو فتووں سے. لہٰذا ہر بندے کو, ہر سوچنے والے بندے کو, جو بھی جا رہے ہیں اسلامی بینک میں یہ سود کو حلال کہہ رہے ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے, اپنے دل کے مفتی سے پوچھیں. مجھے ایک کال آئی تھی بندے کی, اس نے کہا جی یہ میں بڑا شرمندہ ہوں آپ سے, بلکہ اپنی والدہ سے بھی, کہ میں اسلامی بینک میں جا کے پیسے جمع کرانے لگا. اس نے کہا بیٹا ذرا دھیان سے کرو, یہ اس طرح کے یہ ناٹک ہوتے ہیں, بے روپیے ہوتے ہیں. تو کہتا آپ نے جب واضح کیا تو وہ میں اس وقت جا کے سارے میں نے اکاؤنٹ اس میں بند کیے ہیں. یعنی ایک ان پڑھ عورت جو بالکل اس کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا داری کا, اس نے کہا اسلام میں یہ کیسی چیز آ گئی, اسلام میں سود کا کیا رول آ گیا, اس پہ کیسے پروفٹ آ گیا. تو اس لیے ہر بندے کو سوچنا چاہیے, مفتی کوئی چیز نہیں ہے,
سارا آپ نے خود اپنا سر جواب گورنمنٹ اسحاق ڈار صاحب نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں کہ جی ہم نے اسلامک بینکنگ پروموٹ کرنی ہے، کنونشنل ختم کرنی ہے، اس کا بھی ہیڈ تقی عثمانی صاحب، اور اس کے علاوہ جو اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے تمام فیڈرل شریعہ کورٹ نے جو لاجکس لیے ہیں وہ اسلامک بینکنگ کے ہی پروفیسرز کے، چودھریوں کے، مولویوں کے لیے، اور جو اسلامک بینکنگ کو حلال بینکنگ کرنے کی جتنے پوائنٹ تھے وہ سارے کے سارے اگنور کیے۔ اب اس میں تو ذمہ دار وہ فیڈرل شریعہ کورٹ کے وہ جسٹس صاحب بھی ہو گئے، اور اس میں جو حکومت جو قوانین بنانے والے لا میکر ہیں وہ بھی ہو گئے، وہ کتنے گنہگار ہیں، کیا وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اصل میں اس معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے نکاح کی بنیادی شرط ہے حجاب اور قبول کرنا، اور اگر یہاں پہ 100 فتوے آ جائیں کہ جی حجاب کی ضرورت نہیں ہے، کڑی ویسے ہی مان دی ہے تو آپ وہ زنا کرنے وہ جائز ہو گیا، تو وہ جائز نہیں ہوگا، کوئی مطلب حکم نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کچھ جو نہیں ہے۔ اسلام کی شریعت کے قوانین بن جائیں۔ آپ دیکھیں نکاح میں اور زنا میں پروسیس ایک ہی ہونا ہے، ایک حرام ہے ایک حلال ہے، تو اگر آپ کے اندر کا ضمیر آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ یہ آپ حرام کر رہے ہیں تو پھر تو بندے کے ایمان پہ ہی شک پیدا ہو گیا نا۔ اصل میں دو چیزیں ہیں اپنا شہزاد صاحب، اگر مجھے اجازت دیں تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو میرے خیال میں خدا نہ خاصہ میرے خیال میں جتنے مفتی حضرات ہیں وہ سب یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے پیسے ویسے نہیں کچھ کیا ہو سکتا ہے ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہوگی، یہ کرو ورنہ یو نو مور، اور نہیں وَتَوَصَّوْا صوب الحق وَتَوَصَّوْا صوب صبر، پھر یہ آیت آڑے آ جاتی ہے جان سے مارنے کی دھمکی ہے تو وہ دھمکی کو فیس کریں، نہیں کرتے نا جی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر موت کے ڈر سے کہیں جہاد پہ نہیں جا رہے تو کیا تم 4 پیسے چمڑ کے بیٹھ جاؤ گے تو تمہیں موت وہاں نہیں آئے گی، تو اس لیے یہ دلیل نہیں ہے۔ ہم تو نکل کے تنگ آ گئے جی یوم سبت کے لوگوں کی باتیں، کیونکہ طویلیں کیا طویلیں ڈار صاحب سے میری مطلب گفتگو مطلب دی ہے میسج کہ کریں گے کچھ بھی نہیں کرنا، مجھے پتہ ہے ان کی اپنی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، IMF کی، ورلڈ بینک کی، ان کا یہ کریں جی وہ کر دیں گے اس طریقے سے، لیکن اس کے لیے آپشن کیا ہے؟ آپ سجیسٹ کریں جی، آپ بتائیں اس میں کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ آپشن تو سب سے پہلی بات ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45، 46، 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے خلاف فیصلے کرتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ منافق ہیں، وہ جہنمی ہیں اور ابدی جہنم میں رہیں گے۔ تو سجیشن تو صرف یہ ہے کہ اگر اسرائیل میں کانسٹیٹیوشن کے بغیر تلمود ان کا آئین بن سکتی ہے تو پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کے بغیر قرآن کیوں نہیں ان کا آئین بن سکتا؟ قرآن کو آئین بنا لیں، وہ تمام قوانین نہیں بنے گا نا جی، اس میں انکریمنٹ نہیں ملیں گی، ان کو تنخواہیں نہیں ملیں گی اتنی 10 لاکھ روپے کی پینشن نہیں ملے گی۔ پھر تو ہمارے حکومتی عہدیداروں نے شرک کر رہے ہیں، وہ ان کو اپنا خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی بات نہیں مان رہے، کیونکہ جی میں IMF کی بات ماننی تو میری نوکری ہے، میرا کچن سیکیور کر، میں نے خود سنا بیورو کے یار کچن سیکیور کرنا ہے، کیا کریں کچن سیکیور، اپنا کچن کی فکر ہے، جو 11-12 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے 22 کروڑ غریب ہیں ان کی فکر نہیں ہے، ان کی فکر نہیں۔ بھائی دو چیزیں اگر تو سر آخری 2 منٹ ہیں، 1 منٹ آپ کے پاس، 1 منٹ آپ کے پاس، میں بتا رہا ہوں بینکر جو ہیں دے شوڈ ورک ود دا پیپل، جو بزنس مین ہیں آن اے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ بیسس۔ آپ میرے خیال میں سارا چیزیں ختم ہوئی۔ نمبر 2، جو بندے بزنس مین ہیں جو صحیح کما رہے ہیں وہ پوری زکوٰۃ دیں، کسی طرح سے انشور کر لیں، آپ اس ملک میں کوئی غریب نہیں رہے گا، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ یہ تو کنکلوژن دونوں بہترین باتیں انہوں نے کر دی کہ ٹیکس جو ہے وہ چونکہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن کیسے ہے؟ ہاں اس کے لیے پھر ہمیں چونکہ اس وقت قانون موجود ہے مگر عملداری موجود نہیں ہے، تو میں بینگ لائر یہ کہوں گا کہ اس کے لیے ہمیں پھر قانون کا دروازہ نوک کرنا چاہیے، ریٹ پٹیشن فائل کرنی چاہیے تاکہ اس قانون کو ایکٹیو کیا جائے، بلکہ سپر ایکٹیو کیا جائے اور اس کی عملداری کرائی جا سکے۔ میرا خیال سب سے پہلے تو آپ اسلامی جو بینکنگ کر رہے ہیں اس کو لگائیں، ورنہ یہ سارا ایجوکیشن میں بھی آ جائے گا۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین ہمارے ساتھ مہمان تھے عبدالرزاق صاحب، رانا ندیم صابر صاحب، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے سمپل بات کر دی ہے کہ اگر ہم نے خوشحالی لانی ہے پاکستان میں، غربت ختم کرنی ہے، تو بینکرز حضرات کے لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا گورنمنٹ منسٹری آف فائنانس کہ تمام بینک جو انویسٹمنٹ کریں گے وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ بیسس پہ کریں گے، اور دوسرا امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن کے لیے لا یا تو حکومت وقت خود بنا دے، نہیں تو ہمیں کورٹس کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔